خوش آمدید جماعت ہفتم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 3 مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ مذمت، پردہ نشین، دلدوز، لرزہ برندام، حذر، تاثیر، والہانہ اور تطہیر۔ مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اذان دینے کے لیے کہا تھا۔ مکہ میں وادی حرا کی سرزمین گرمی کے باعث مشہور تھی۔ گرمی اور تپتی دوپہر میں کچھ لوگ ایک شخص کو زبردستی دھوپ سے انگارہ بنی ہوئی زمین پر لٹا کر بھاری پتھر اس کے سینے پر رکھ رہے تھے تاکہ وہ شخص حرکت نہ کر سکے، مگر اس کی زبان سے صرف ایک ہی پکار تھی، احد احد۔ یہ ظلم و ستم سہنے والا کوئی اور شخص نہیں تھا بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا پورا نام حضرت بلال بن رباح تھا۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ وہ دونوں حبشی غلام تھے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کا کافر آقا امیہ بن حلف انہیں سخت سزائیں دیتا تھا۔ دن کے وقت گرم ریت پر لٹا کر مارتا، رات کو کوڑے برساتا، صبح کو ببول کے کانٹے جسم میں چبو دیتا، رات کو ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکتا، غرض یہ کہ ہر قسم کی سزا دیتا تاکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام چھوڑ کر پھر کفر و شرک کی زندگی گزارنے لگیں۔ لیکن یہ سب حضرت بلال کو منظور نہیں تھا، کیونکہ وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مبتلا تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی وارفتگی میں بتوں کی مذمت اور توحید و رسالت کی باتیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا آقا انہیں سخت سزائیں دیتا تھا۔ آخرکار ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے بھاری رقم ادا کر کے حضرت بلال کو ان کے آقا کی قید سے آزاد کروا لیا اور ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ حضرت بلال ظلم و ستم سے رہائی پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت عالم کی خدمت میں وقف کر دیا گیا۔ دکھ ہو یا سکھ ہو، سفر ہو یا حضر، وعظ ہو یا تبلیغ کی مجلس، جنگ ہو کا میدان ہو، جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے وہاں آپ ان کی خدمت میں پیش رہتے۔ نبوت کا 13واں سال گزر گیا تھا۔ مسلمانوں کو مدینہ سے ہجرت کرنی تھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کی تعمیر کرتے ہوئے ہجرت کی۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں آپ نے شامل ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اذان دینے کی خدمت حضرت بلال کے سپرد فرمائی۔ اس طرح حضرت بلال عالم اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ حضرت بلال کی آواز نہایت بلند اور دلکش تھی۔ آواز میں اتنی تاثیر تھی کہ جو بھی سنتا سارے کاموں کو چھوڑ کر والہانہ نماز کی طرف لپک پڑتا۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو تطہیر کعبہ کے بعد حضرت بلال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کی صدا بلند کرو۔ حضرت بلال نے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ اپنی دلکش آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ پکار رہے تھے تو زمین اور آسمان پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ 11 ہجری میں سرور کائنات کا سفر آخرت فرما کر تمام صحابہ کرام کی طرح حضرت بلال پر بھی غم کا بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال نے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت ابوبکر صدیق کو منتخب کیا گیا تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، اے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مومنین میں سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو میرا ارادہ ہے کہ میں اب مرتے دم تک جہاد میں مشغول رہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں اجازت دی۔ شام جانے کے بعد لشکر میں شامل ہو گئے۔ وہاں حضرت بلال حضرت عمر کے دور خلافت میں رومیوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیتے رہے اور داد شجاعت وصول کی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد بیت المقدس کی چابیاں حاصل کرنے کے بعد حضرت عمر نے بنفس نفیس شام جانا پڑا انہیں، تو انہوں نے عیسائیوں سے صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد مسلمانوں سے خطاب فرمایا اور ان سے مخاطب ہو کر سامعین سے مخاطب ہو کر کہا، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، کہ اے بلال سردار، آج اسلام کے قبلہ اول پر پرچم
توحید لہرایا ہے۔ اس باعظمت موقع پر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین، میں عہد کر چکا ہوں کہ نبی اکرم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن آج میں آپ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اذان دیتا ہوں۔ جی بچوں، آج ہم نے آدھا سبق پڑھا۔ آدھا سبق جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول کے بارے میں مزید جانیں گے۔ اللہ حافظ۔